آئیے جو آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی ہیں محترمہ ام سلیم محمدیہ انشاءاللہ ہمارے سامنے وہ خطاب فرمائیں گے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنا خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قابل قدر ناظم صاحب، معزز معلمین و معلمات اور عزیز فارغات، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے آپ کے درمیان حاضر ہو کر آپ کے علم مظاہرے کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ ذمہ داران جامعہ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا۔ یہ واقع سعادت مندی کی بات ہے کہ مجھے ایسے لوگوں میں حاضر ہونا جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہے، ان سے کچھ کہنے، ان سے بہت کچھ سننے اور سیکھنے کا جذبہ لے کر اٹھوں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ عزیز فارغات، آپ نے اس جامعہ میں رہ کر جو علم حاصل کی ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی عظیم نعمت ہے، کیونکہ اس علم کے ذریعے انسان ایمان و یقین کی دولت کو دنیا کو آباد کر سکتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان ادنا سے اعلیٰ کی طرف اڑتا ہے، پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اس علم کے ذریعے غیر تہذیب یافتہ اقوام کو تہذیب کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن و حدیث میں علم کی اہمیت و فضیلت، ترغیب و ترہیب جس قدر پائی گئی اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اسلام کی پہلی تعلیم، قرآن کا پہلا حکم جس چیز کے تعلق سے نازل ہوا وہ علم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس میں جو فرضیت ہے اس میں صرف مردوں تک ہی محدود نہیں، اس میں بلکہ عورتیں بھی شامل ہے۔ حدیث میں جہاں جہاں اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی اس تمام میں اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ جہاں درجات بلند کرنے کی بات کی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اس درجات کی بلندی میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ جہاں جنت کا راستہ آسان کرنے کی بات کی اللہ کے رسول نے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس فضیلت میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح علماء کو انبیاء کے وارث کہا گیا، اس وراثت میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ معزز طالبات، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو تعلیم یافتہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ مفکرین کی رائے ہے اگر مرد کی تعلیم دو تو ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ ایک عورت کو تعلیم دو تو پورا معاشرہ، پورے خاندان کو تعلیم دینے کے برابر ہے۔ کیونکہ اگر عورت تعلیم یافتہ نہ ہو تو اس کا خاندان، وہ معاشرہ بکھر جائے گا۔
اس کی اچھی سی تربیت نہیں ہوگی، جو نئی نسل ہوگی ان کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، وہی معاشرہ، وہی سماج، وہی خاندان سنورتا اور ترقی کرتا ہے جس معاشرے کے عورتیں تعلیم یافتہ ہو، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہو۔ کسی داتا کا قول ہے کہ درسگاہ ماں کے گود کے جیسے ہے، یعنی اگر اس درسگاہ سے بچہ علم حاصل کر رہا ہو تو اس کا اثر زندگی بھر پڑے گا، آگے والی تمام زندگی میں اس کا اثر رہتا ہے۔ تو غور کریے تو اس ماں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے؟ اگر وہ تعلیم یافتہ نہ ہو تو اپنے اولاد کو تربیت وہ کیسے دے سکتی ہے؟ جب ہی ممکن ہے ان عورتوں کو تعلیم یعنی ماں کو بہترین بنانا تبھی ممکن ہے جب وہ مدارس سے جڑ جائے، دینی مراکز سے جڑ جائے، دینی ماحول میں ان کی تربیت ہو، تبھی وہ ممکن ہے۔ اب دیکھا جائے تو الحمدللہ آج معاشرے میں دنیا میں بہت سارے عورتوں کے درسگاہ ہے، لڑکیاں تعلیم یافتہ ہو کر فارغ ہو کر نکلتی ہے۔ بات یہ ہے جب تک وہ تعلیم مدرسے میں پڑھ رہی ہوتی تب تو وہ علم حاصل کر رہی ہوتی، تب تک تو اس کے پاس علم ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ جب فراغت کے بعد کیا اس کا علم ویسے ہی برابر جاری رہتا ہے، کمی نہیں ہوتی؟ جب وہ فراغت کے بعد اپنے گھر واپس جاتی ہے تو دوسرے خواتین جو غیر تعلیم یافتہ ہو ان میں اور فارغات میں نمایاں فرق نظر آتا ہے؟ اگر نظر نہ آئے تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل دیا ہے اس کی قدر نہیں کی، علم کی ذمہ داری کو نہیں سمجھا۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کروں گی جو فارغ ہونے کے بعد بھی اپنے علم کو اضافہ کیسے کر سکتے ہیں، دوسرے خواتین اور ہمارے درمیان نمایاں فرق کیسا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اخلاص۔ ویسے تو ہر عبادت کے لیے اخلاص ایک لازمی جز ہے جس کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لیکن ایک اخلاص کے بغیر کوئی ایک اچھا طالب علم نہیں بن سکتا، نہ ہی معلم بن سکتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں اہل علم کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ان سے مراد وہی اہل علم ہیں جو خلوص للہیت کے لیے علم حاصل کی ہو اور اسی کے حصول کے خاطر دوسروں تک پہنچایا ہو۔ عزیز طالبات، علم ایک نور ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں نہیں اتارتا۔ اسی بات کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں بڑی ہی جامعیت خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاد حضرت وقی رحمہ اللہ سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور رہتا ہے، مجھے یاد نہیں رہتا، تو انہوں نے فرمایا اپنے شاگرد کو وصیت کی کہ گناہ کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ کا علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کے دل میں نہیں اترتا۔ عبداللہ ابن مسعود کا مقولہ ہے کہ انہوں کہا کرتے تھے جو گناہ کرتا ہے انسان، جو علم حاصل کیا وہ بھی بھول جائے گا۔ جب سب سے پہلے جہنم میں جن لوگوں کو بھیجا جائے گا ان میں سے ایک عالم ہے۔ کیونکہ ان کے دل میں خلوص للہیت نہیں ہے، اس نے اللہ کا علم حاصل کیا لیکن اس کے دل میں خلوص للہیت نہیں بلکہ ریاکاری تھی، اسی وجہ سے وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیے، انہوں نے اب ایک ایک حدیث کے لیے پرخلوص محنت کی ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک ایک حدیث کے لیے کئی راتوں دنوں کو پیدل چلا ہوں، تب جا کر مجھے گوہر مقصود حاصل ہوا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دل میں خلوص للہیت اختیار کرے، چاہے وہ علم میں ہو، آگے جو بھی کام کرتے ہو دینی خدمات، اس میں سب سے پہلے اخلاص رہنا چاہیے، کیونکہ جتنا بھی عمل کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی کارآمد نہیں ہوگا۔ یہ پہلی چیز تھی جو علم حاصل کرنے کے لیے، جو آگے اپنے علم کو اضافہ کرنے کے لیے۔ تو دوسری چیز تقویٰ ہے، دوسری چیز تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ بھی
سب سے پہلے شرط ہے، یعنی انسان اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کرنا چاہیے، تقوی کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقی علم کی دولت تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اگر دل میں نہ ہو، اگر تب بھی وہ عالم بن گیا تو صرف الفاظ معلومات میں ہی اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ علم کی دولت، حقیقی علمی دولت تک پہنچ نہیں سکتا۔ عام طور پر تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ظاہری و باطنی چیزوں سے پاک رہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تمام عوامل کو بجا لائے، معاصی کو چھوڑ دے، یعنی اگر عوامر کو چھوڑ دیے تب بھی معاصی ہی ہوگا۔ تو لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ تمام مامورات کو بجا لائے اور تمام معاصی کو چھوڑ دے، خاص کر 4 اعضاء، آنکھ، کان، زبان، دماغ، ان چاروں اعضاء سے حتی الامکان غلط استعمال کرنے سے رکے رہے، کیونکہ ان 4 اعضاء علم کے ذرائع ہیں۔ ان 4 اعضاء سے ہی انسان کے اندر علم داخل ہوتا ہے۔ جب اس کا غلط استعمال کرے، اس کو پاک و صاف نہ رکھے، تو وہ اللہ کا نور، تعلق باللہ کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اگر وہ حاصل بھی کر لیا تو اس کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدعت اور گمراہی کی طرف جائے گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے عالم ہیں۔ یہاں علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کی عظمتوں سے باخبر ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانے گا وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اعلمکم باللہ و اخشاکم بہ، میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو معرفت حاصل کرتا ہے، وہی سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اس خوف سے لرز کھڑا رہتا ہوں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جو علم حاصل کیا اس سے کیا کام لیا۔ تو جب ہم علم حاصل کر لیے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں۔ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز العمل بعمل، العمل بعلم، یعنی جو کچھ علم حاصل کیے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کب سے شروع کرے؟ پڑھائی کے دوران سے ہی شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اکابر کا تجربہ، اپنے تجربہ سے انہوں نے ذکر کیا، جو طالب علم پڑھائی کے دوران عمل کی عادت نہیں ڈالتا، گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا، تو فراغت کے بعد بھی وہ اپنی گناہوں کو نہیں چھوڑے گا، عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ مدارس ایک ماں کے پیٹ کے جیسے ہے۔ جیسے بچہ پیٹ میں بنتا ہے، اگر وہ ناقص الاعضاء پیدا ہو تو دنیا بھر کے ڈاکٹر مل کر بھی اس نقص کو دور نہیں کر سکتے، اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب مدرسہ میں پڑھائی کے دوران فراغت سے پہلے عمل کی عادت نہ ڈالے، اس روحانی دنیا میں، علمی دنیا میں ہی عادت نہ ڈالے، تو باہر جا کر مادی بھری دنیا میں وہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچا سکتا ہے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر وہ آ گیا، لبیک کیا، قبول کیا تو علم رہتا ہے، ورنہ وہ علم چلا جاتا ہے۔ العمل یحفظ العلم، عمل کیا ہے؟ انسان کے علم کو حفاظت کرتا ہے۔ یہ تیسری چیز ہوئی۔ تو چوتھی چیز یہ ہے دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے علم کی زیادتی کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، جبکہ اللہ کے رسول تمام امت کے نبی ہے تو ان کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے علم کے زیادتی کے لیے دعا کرو۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، ما امر اللہ ورسولہ بطلب الزیادتی فی شیء الا فی العلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی زیادتی کے لیے دعا کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے۔ علم ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ علم کی زیادتی کے لیے دعا کرو۔ تو قرآن میں بہت سارے دعائیں وارد ہیں
جس کے ذریعے ہم علم کی زیادتی فائدہ مندی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ینفعنی وزدنی علما، یعنی مجھے اللہ ایسا علم دے، جو علم دے اس سے مجھ کو فائدہ پہنچا، فائدہ مند علم عطا کر اور میرے علم میں زیادتی کر۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ایسے بہت ساری دعائیں ہیں جن کو پڑھتے رہنا چاہیے اپنے ایمان کی زیادتی کے لیے۔ اب پانچویں چیز، علم کو پھیلانا۔ علم کو پھیلانا، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں نشر العلم من زکاۃ، یعنی ہر چیز کا زکوٰۃ ہے تو علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ علم کو پھیلانا۔ عام طور پر خواتین کا ایک شکایت رہتی کہ ہم فارغ ہونے کے بعد ہمارے گھر کے کام کاج بہت زیادہ ہوتے ہیں، وقت نہیں ملتا، ذمہ داریاں ہوتے ہیں، تو دعوت و تبلیغ کام کرنے کا وقت نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا۔ دیکھا گیا تو مرد حضرات جب فارغ ہوتے ہیں تو ان کو فراغت سے پہلے ہی ان کے لیے میدان دکھائی دیتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے مسئلہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات میں یقین کیجئے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا دعوت کا میدان بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس کو کہیں نہیں، ضرورت نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلے، لوگوں میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ گھر میں رہ کر بھی پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھے، ان کا اگر عقیدہ غلط ہو تو ان کے عقیدے کی اصلاح کرے، بھائی بہنوں کو دعائیں سکھائے، نبی انبیاء اور رسول کے قصے سنائے، اس کے بعد اڑوس پڑوس کو یا کسی مدرسے میں پڑھائے۔ تو دعوت کا میدان عورتوں کا مرد کے مقابلے میں بہت وسیع ہے۔ یہ شکایت نہ کرے کہ ہمارا موقع نہیں ملتا۔ چھٹویں چیز، زمزم کا پانی پینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مقصد سے زمزم کا پانی پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ ابن خزیمہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے علم کیسے حاصل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا ما زمزم لما شرب له وانی لما شربت سألت اللہ علما نافعا۔ ابن خزیمہ کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے تو وہ مقصد پورا ہوتا ہے، تو میں نے جب کبھی بھی زمزم کا پانی پیتا تو میں اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی سوال کرتا۔ ابن العرمی کہتے ہیں کہ میں جب حج کے موسم میں گیا تو میں بہت زیادہ زمزم کا پانی پینے لگا، تب بھی پیتا، تب تو میری نیت، میری دعا یہی ہوتی اے اللہ مجھے علم اور عمل دے۔ تو یہ ہوا۔ اور ساتویں چیز، پڑھائی کے دوران زیادہ سوال کریں، یعنی اساتذہ و معلومات سے زیادہ سوال کریں۔ جتنا زیادہ سوال کرو گے آپ کو اتنا ہی علم ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور آٹھویں چیز، تکرار العلم و مذاکرہ، یعنی علم کو بار بار دہراتے رہے، اس کا اراجہ کرتے رہے۔ اب دیکھیں تو موسمی عبادات آتے جیسے رمضان کے، قربانی کے مسائل، تب آئے تب ان مسائل کو یادہ کرتے رہے، کیونکہ بار بار یادہ کرنے سے وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اذا تکرر فی القلب۔ اور آخری چیز ذکر اللہ، اور اللہ کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے زبان پہ ہمیشہ ذکر صبح و شام کی دعائیں پڑھتے رہنا، ہر روز ہر کام کے لیے پہلے دعا پڑھتے رہنا، یعنی اپنے زبان کو ہمیشہ ذکر سے جاری رکھنا چاہیے۔ یہ چند اسباب تھے جو فارغات کو فارغت کے بعد اپنے علم کو اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے علم کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور دوسرے خواتین اور ہمارے درمیان ایک نمایاں فرق دکھا سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ بھی سنا پہلے مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے، اور اس کے ذریعے بہت سارے لڑکیوں کو تعلیم یافتہ بنائے، قوم و ملت کی رہبر و مربی بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔